تصوف، بھکتی اور انسانیت کا پیغام۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب صدیوں سے ڈھونڈا جا رہا ہے، دھرم کے ذریعے، درشن کے ذریعے، فلسفہ اور فکر کے ذریعے۔ ہندوستان میں بھی اس سوال کے جواب کو کئی طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش ہوئی۔ عبادت، ریاضت کے ذریعے، وید کے ذریعے، اپنیشد، گیتا، پران، دھرم، بھکتی، تیاگ، تپسیا، نروان اور گیان اور عشق کے ذریعے بھی ان راستوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہی راستے ہیں جس کو ہم تصوف اور بھکتی کہتے ہیں، اور اس راہ پر چلنے والے صوفی، سادھو، پیر اور فقیر کہلاتے ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں تصوف یا صوفیزم ایک عالمگیر تحریک رہی ہے، لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ تحریک، یہ روایت اسلام کی آمد سے پہلے کی ہے۔ لفظ تصوف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کیونکہ اس لفظ کو تاریخ دانوں نے تفہیم کی غرض سے سہولت کے لیے استعمال کیا ہے۔ دراصل تصوف ہر اس طریقہ عبادت کو کہا گیا جس میں کسی خاص اصول کی پیروی کرتے ہوئے عبادت و ریاضت کے لیے مخصوص طریقے اپنائے گئے۔ اسی لیے تصوف کے ارتقاء کو اس کے کئی مکتبہ فکر کے حوالے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر تصوف کے جو بڑے رجحانات رہے ہیں، اگر ان کو دیکھیں تو یہ رجحانات یہودیوں، عیسائیوں، زرتشتوں، بودھوں کے علاوہ ہندوؤں میں بھی پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسلام میں بھی اس کے اثرات آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے مذاہب میں اس طرح کے رجحانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان تمام مذاہب میں تصوف، صوفیزم، بھکتی یا روحانیت، جو بھی نام دیں، سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ معاشرے میں، سماج میں امن و امان اور سکھ شانتی بنی رہے۔ ہندوستانی مذاہب میں بھی اس کا مقصد اور مفہوم کم و بیش یہی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔